الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علیکم جناح، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیس علیکم جناح یعنی کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. کس بارے میں؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو. تبتغوا تلاش کرنا، ابتغاء یبتغی سے بن گیا یہ. ٹھیک ہے. تبتغی تبتغیان تبتغون، ٹھیک ہے، پھر نون کٹ جاتا ہے ان سے. ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے، تمہیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم من عرفات، جب تم ڈپارٹ کرو گے عرفات سے، ٹھیک ہے، جب تم عرفات سے لوٹو گے، ڈپارچر تمہارا ہوگا عرفات سے، یعنی کہ 8ویں ذی الحجہ کے بعد ہوتا ہے عرفات سے ڈپارچر. فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کو، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو. کہاں پہ؟ عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے جگہ پہ. ٹھیک ہے، مشعر الحرام کی جگہ پہ تم اللہ تعالیٰ کو جو ہے یاد کرو. افت تم مطلب ہو گیا تم جب پھر جاؤ گے، تم جب منتشر ہو جاؤ گے، یا تم جب لوٹ آؤ گے، ٹھیک ہے، عرفات سے. اور تو تم مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. اور مشعر الحرام کیا ہوتا ہے؟ مزدلفہ کو ہی بولتے ہیں کیا؟ مشعر الحرام مزدلفہ اس کو بولتے ہیں مزدلفہ. ہم نے یہ بہت بار پڑھا تھا اس میں، ان نوٹس میں جو ہم پڑھ رہے تھے لاسٹ ٹائم پہ. تو مزدلفہ ہی کوئی بولتے ہیں کیا؟ مشعر الحرام، کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے. کیا ہے؟ جو نا حرم، حرم کے اندر ہی کیا ہے؟ مشعر الحرام اس کو بولتے ہیں مونومنٹ، سیکرڈ مونومنٹ، جو کہ مسجد حرام کے جو حرم کے اندر ہی ہے. یہاں ذکر الہی کی تاکید کی گئی ہے، یعنی یہاں رات گزارنی ہے. اور فجر کی نماز غلس یعنی کہ اندھیرے اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جائے. آپ پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کے بارے میں آگے کہ وہ فجر نماز پڑھتے تھے وہ اس ٹائم پہ جب غلس کا موقع ہوتا تھا. غلس، غلس کا مطلب ہوتا ہے تب بہت اندھیرا ہوتا تھا، اتنی روشنی نہیں ہوتی تھی. مطلب وہ اول وقت میں فجر پڑھتے تھے. تو اول وقت میں فجر پڑھنا کہ افضل، ذرا اچھا وہی پڑھ سکتے ہیں فجر بعد میں بھی، لیکن اول وقت میں پڑھنا فجر جو ہے وہ افضل ہے. مجھے آنکھ کھل گئی غلطی سے آج 5:20 پہ، میں نے پھر گھر میں نماز پڑھی. کب تک ہوتی ہے ویسے یہ؟ اچھا فین کی آواز سنتا ہی نہیں ہوں علام نا. ویسے میری نیند تھوڑی خطرناک ہوتی ہے، میں کچھ بھی سنتا ہی نہیں ہوں نیند میں کہاں ہوتا ہوں. مائی پریئر. اچھا ابھی ابھی 8 منٹ ہے آفتاب چڑھنے کو، 5:43 تک پڑھ سکتے ہیں. تو مسئلہ ہے کہ جب انسان ہوگا عرفات کے میدان کے اندر، اب وہ عرفات سے نکل رہا ہے، وہ کہاں جاتا ہے پھر؟ وہ جاتے ہیں پھر مزدلفہ، جہاں وہ کنکریاں اٹھاتے ہیں نا، وہ پیبلز اٹھاتے ہیں وہ. تو وہیں پہ مشعر الحرام اسی کو بولتے ہیں جہاں پہ وہ پھر پڑھتے عشاء اور شاید مغرب پڑھتے نا، وہ ایک ساتھ جمع بین الصلاتین پڑھتے اس کی جمع تاخیر پڑھتے، شاید عشاء کے موقع پہ پڑھتے یہ مغرب کی نماز بھی. پھر ادھر پہ فجر نماز پڑھنی ہے اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ اور تم وہاں پہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا ایسے. کیسے؟ کما ہداکم جیسے تمہیں ہدایت دی گئی، جیسے تمہیں گائیڈ کیا گیا نا، تم ویسے ہی وہاں پہ یعنی کہ مزدلفہ کے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اس کے بعد وَإِن كُنتُم اور تم تھے بے شک من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین تم تھے اس سے پہلے کیا؟ راہ بھولے ہوئے، تم اس سے پہلے گمراہ تھے. دیکھیں 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے نا، پتہ ہی ہے 9 ذی الحجہ کیا ہوتا ہے؟ عرفے کا دن. تو اسی دن انسان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ زوال آفتاب سے غروب شمس تک، آفتاب زائل ہو گیا صبح، جانا ہے کہاں پہ؟ عرفات. برابر غروب شمس تک جب تک سن سیٹ ہو جائے گا میدان عرفات میں وقوف کر رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. حج کا سب سے اہم رکن کیا ہوتا ہے؟ عرفہ کرنا. حدیث میں آ گیا الحج العرفہ، حج عرفہ ہی ہے. عرفہ نہیں آ گیا حج نہیں آ گیا، عرفہ آ گیا حج آ گیا. حدیث میں ایسے آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ عرفات میں وقوف ہی حج ہے. حدیث میں ایسے آ گیا الحج عرفہ، الحج عرفہ. یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت
قصر جمع کر کے اذان اور اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، جمع کرنا ہے ان کو، کن کو؟ مغرب پلس عشاء کو، کیونکہ مغرب میں 3 رکعت ہوتی ہے، وہاں پہ قصر نہیں ہو جاتی، وہاں پہ 3 ہی پڑھنی پڑتی ہے، لیکن چونکہ جو عشاء نماز ہوتی ہے وہاں پہ 4 میں 2 پڑھنی ہوتی ہے نا، جیسے ہم پڑھتے ظہر نماز کے اندر اور عصر نماز کے اندر 4 کے بجائے 2 پڑھ لیتے ہیں نا قصر کے ٹائم پہ، کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، کیا ہے؟ جو مزدلفہ ہے اس کو کیا کہا گیا؟ مشعر الحرام، یعنی کہ مونومنٹ، سیکرڈ مونومنٹ، کیونکہ یہ حرم کے اندر ہی ہے، تو ہم نے کہا یہاں پہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم افیدو، اس کے بعد تم نکل جاؤ، تم ڈپارٹ کرو، تم اس جگہ سے لوٹو، نکل جاؤ نا، لوٹو تم اس جگہ سے، تم اس جگہ سے لوٹو، من حیث افاض الناس، ٹھیک ہے، جہاں سے لوگ لوٹے، جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں تم ادھر سے لوٹو، واستغفر اللہ، تم اللہ سے استغفار کرو، تم اللہ سے معافی طلب کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جو یہاں پہ اگر نا کہ تم جو ہو، تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے یہاں پہ لکھا ہے کہ مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں سے وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات چونکہ حرام سے باہر ہے، اس سے قریش مکہ جو تھے وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ کے آتے تھے، چنانچہ حکم دیا گیا کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی کہ عرفات سے لوٹ کر آؤ مزدلفہ کی اور جہاں سے سب لوگ لوٹ کے آتے ہیں، تم ایسا مت کرو تم مزدلفہ جاتے ہو صرف واپس آتے ہو، نہیں، عرفات ہے دور ہے، تمہیں وہاں پہ جانا ہے، وہ ہے حدود حرم کے باہر، لیکن تمہیں وہاں پہ جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک کو پورا کرو گے، اپنے ایکٹس آف ورشپ کو، جو تم حج کے اعمال کرتے ہو تم پورے کرو گے وہ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کیسے؟ کہ ذکرکم آباءکم، جیسے ذکر کیا تمہارے فور فادرز ہیں، تمہارے آبا و اجداد نے، جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، کہ ذکرکم آباءکم، آباءکم، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہ نہیں ہے، دیکھیے کتنا فرق ہوتا ہے نا عربی زبان سیکھنے سے۔ اگر ہم پڑھیں گے یہاں پہ کہ ذکرکم آباؤکم، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ جیسے تمہارے باپ ذکر کیا کرتے تھے، لیکن یہ فائل یہاں پہ نہیں ہے، دیکھیے یہاں پہ زبر آ رہی ہے، آباءکم زبر آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو کیا پڑھیں گے ہم؟ کہ ذکرکم آباءکم، جسے تم کرتے تھے ریممبر اپنے فور فادرز کو، اس لیے کہ یہاں پہ یور فور فادرز، کتنا فرق ہوتا ہے زبر سے؟ تو یہ ہوتا ہے نحو پڑھنے کا نہیں ہے ضروری، کیوں نحو کیوں پڑھنا ہوتا ہے؟ صرف تو سمجھ آ گیا ہوگا صرف کیوں پڑھنا ہوتا ہے، قضائی تم کیسے بن گیا؟ قضا یقضی سے، قضا قضایا قضا قضت قضا قضینا قضیت قضیتم قضیتم، ٹھیک ہے، قضیت قضیتم قضیتنا قضیت قضینا، ایسے بنتا ہے اس کو۔ اچھا ذکر یذکر، اذکر اذکرا اذکرو اذکری اذکرا اذکرنا اذکرو بن گیا اس کو۔ ہم نے کتنی بار پڑھا تھا وہ، نا تعین صرف میں یہ سب چیزیں، تب کہا تھا قرآن میں یہ سب چیزیں ہو جاتی ہے استعمال، جیسے یہاں پہ دیکھیے کہ میں نے ترجمہ گات کیا تھا پہلے، میں کہا تھا جیسے تمہارے باپ نے ذکر کیا، نہیں، جیسے تم اپنے باپوں کا ذکر کرتے ہو، کہ ذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے فور فادرز کو یاد کرتے ہو، تم ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو وہاں پہ، او اشد ذکرا، یا اس سے زیادہ شدید ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر تم اللہ تعالیٰ کا کرو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا ہے، عرب کے لوگ جو تھے وہ حج سے فراغت کے بعد مینا میں میلہ لگاتے تھے، حج سے فراغت کے بعد مینا میں میلہ لگاتے تھے، اور آبا و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے، میرے باپ نے یہ کیا، اس نے، اس کے باپ نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، مینا میں کرتے وہ حج کے بعد میلہ۔ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنی، یعنی کہ 10 عید کے دن تمہیں کنکریاں مارنی ہے، قربانی کر کے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر سر منڈلانا ہے، منڈانے ہیں، یعنی کہ بال کاٹنے ہیں، پھر طواف کعبہ کرنا ہے، اس کو طواف یہ بولتے ہیں، افاضہ شاید بولتے ہیں اس کو، آخری طواف، پھر سعی کرنی ہے بٹوین صفا اینڈ مروہ، صرف فارغ ہونے کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے انسان کو، مینا کے اندر جہاں پہ ٹینٹ ہوتے ہیں، تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کیا کرو، جیسے جاہلیت میں تم اپنے آبا کا تذکرہ کیا کرتے تھے، تم عرب کے لوگ جو تھے وہ ایسے کرتے تھے، وہ مینا کے مقام میں جمع ہوتے تھے، لگاتے تھے میلہ، جناب حج کرتے تھے، اپنا حج کرتے تھے، پھر وہ بولتے تھے ایسی میرے باپ نے وہ کیا، تو آج فرمایا تمہارے جو فور فادرز، جس تم اپنے فور فادرز کو یاد کیا کرتے تھے جاہلیت میں، تم ویسے ہی اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے زیادہ تم اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرو۔ اس کے بعد وَمِنْهُمْ، اچھا نیاز پڑھا ہی نہیں، خدا رحم،
فمن فمن الناس، بس لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، آپ عطا کرو ہمیں دنیا کے اندر، وما له فی الآخرۃ من خلاق، لیکن ان کو نہیں رہتے آخرت میں کوئی شیئر، کوئی حصہ، وہ بولتے بس اعلان دنیا عطا کرو، دنیا عطا کرو، وہ بس دنیا فوکس رہتے ہیں، ہاں ان کو دنیا مل جاتا ہے، جو دنیا فوکس رہے گا اس کو دنیا تو مل ہی جائے گا، اور کیا مل جائے گا اس کو، نولی یہ نہیں ہے کیا اس کے، نولی ما تولا، انسان جو چاہتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ اسی اور پھیر دیتا ہے نا، صحیح طور سے جس چیز کے لیے انسان ایمبیشس ہوتا ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے، کنسسٹنٹ ہوتا ہے، جو ہے موٹیویٹڈ ہوتا ہے، اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، وہ اللہ الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، انسان کے لیے وہی کوئی جس کے لیے کوشش کرتا ہے، دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے دنیا مل جاتی ہے، آخرت کے لیے کوشش کرتے ہے آخرت مل جاتی ہے، لیکن سب سے بہتر کیا ہے، وہ یہ ہے، ومنہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقول، جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تعالیٰ آپ عطا کرو ہمیں دنیا کے اندر حسنہ، نیکی، اچھائی، اجر، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی حسنہ، گڈنس، نیکی یعنی کہ جنت، وقینا عذاب النار، آپ بچا دو ہمیں عذاب النار سے، یہ سب سے اچھے انسان ہیں جو یہ بولتے ہیں، کیونکہ اولئک لہم نصیب، ان کے لیے وہ نصیب ہے، وہ شیئر ہے، نصیب بولتے ہیں شیئر کو، اتنا مل جائے گا اس کو، اتنا مل جائے گا اس کو بولتے ہیں نصیب، مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ سرعت کے ساتھ حساب لینے والا ہے، وہ جلدی حساب لینے والا ہے، تو اس کا مطلب اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہماری دعا بھی، دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے، سچ میں اس کی دنیا اچھی ہوتی ہے نا، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اچھی کس کو بولتے ہیں دنیا، دنیا اچھی ہونا مطلب کیا ہے، جب انسان سے اللہ تعالیٰ دنیا میں راضی ہوگا، اس نے ویسے اعمال کیے ہوں گے، کیونکہ جب ایک انسان سے اس کا رب راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو خود دیتا ہے سیٹسفیکشن دنیا کی زندگی کے اندر، اس کو پھر مل جاتی ہے کیا، کنٹینٹ میں مل جاتی ہے اس کو، سیلف سیٹسفیکشن مل جاتی ہے اپنے آپ سے، جب وہ صحیح طور سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو بہت خوش رہتا ہے زندگی کے اندر، تو اس کی زندگی بھی اچھی بن جاتی ہے، اور آخرت تو ہوتی ہے اچھی، کیونکہ دنیا و مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو کھیتی آخرت کی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہاں ہارویسٹ کریں گے، یہاں ڈالیں گے سیڈ، وہاں نکالیں گے پھل، تو سیدھی سی بات ہے کہ جو دین کو فالو کرتا ہے اس کو دنیا اچھی ہو جاتی ہے پہلے، کیونکہ دین کا مطلب یہ ہوتا ہے وے آف لائف، کہ دنیا میں کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس کو بولتے ہیں دین، جیسے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کی دنیائی زندگی کو ہم زندگی دیں گے، یعنی کہ وہ خوش رہے گا زندگی کے اندر، جو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو فالو کرے گا، سیدھی سی بات ہے، تو بولتے ہیں کرو بیلنس بٹوین دین اینڈ دنیا، کسی حد تک یہ صحیح بات نہیں بھی ہے، پتہ ہے کیوں، کیونکہ دین دنیا ساتھ میں نہیں چلانا ہے، دین دنیا ایک ہی چیز ہے، آپ بولیں گے کیسے، ہم دنیا میں آگے کر رہے ہیں کہ دین کو فالو کر رہے ہیں، دین کیا ہے، وے آف لائف، زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، سچ بولنا ہے، روزے رکھنے ہیں، غیبت نہیں کرنی ہے، چوری نہیں کھانی ہے، زنا نہیں کرنا ہے، شراب نہیں پینا ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے، جو ہے سود نہیں کھانا ہے، بے پردگی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہے، فطری چیزیں ساری ہے، پتہ ہوتی ہے کہ غلط چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کرنی ہے، تو اس میں کیا بیلنس ہی کرنا ہے، ویسے کیا ورنہ کہ تھوڑا بہت کریں گے کبھی کبھی نہیں کریں گے، وہی کہنا بیلنس، بیلنس کیا ہو گیا، کبھی تھوڑا بہت غلطی کریں گے بھی، کبھی نہیں کریں گے، نہیں بیلنس تم کر رہی ہے نا، اور جو ہمیں بولتا ہے اسلام وہ کافی ہے ہمارے لیے، دنیا کیسے گزارنی ہے، اسلام نہ بولتا ہے انسان کو تمہیں خالی ایک جگہ پہ رہنا ہے، بس تمہیں عبادت کرنی ہے، بس ایک مسجد میں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر کرنا ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں رہبانیت، اسلام رہبانیت کے خلاف ہے، یہ رہبانیت اسلام نہیں سکھاتا ہے، مسجدوں میں رہو پوری 20 30 سال تک نہیں، اسلام بالکل وے آف لائف ہے، تمہیں بزنس کیسے کرنا ہے اسلام گائیڈ کرتا ہے، تمہیں پڑھنا کیسے اسلام گائیڈ کرتا ہے، تمہیں سوشل ورک کیسے کرنا ہے اسلام گائیڈ کرتا ہے، ہر جگہ پہ ہمیں اسلام گائیڈ کرتا ہے، رو نشید بكل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، اسلام ہمیں وہ کوئی خیر نہیں اس کے بارے میں رہنمائی اسلام نے نہیں کی، وہ کوئی شر نہیں جس سے ہمیں اسلام نے بچایا نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، تو سیدھی سی بات ہے اس میں ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھا گیا، اس سے کہا گیا ہے، متنبع کر دیا کہ یہ شر ہے یہ خیر ہے، اب خود تک انسان فالو کیا کرے گا، ہے نا وہ، فالاسلام جمیل حقا ليس هذا ليس هو الاسلام، اسلام جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، وہ حق ہے، اچھا، انسان سوچے صرف یہ حرام وہ بھی حرام وہ بھی حرام، وہ تو ہماری فائدے کے لیے حرام ہوتا ہے نا، اگر وہ حرام نہیں ہوگا تو ہم حرام میں جائیں گے، تو حرام کا مطلب ہوتا ہے ہارمفل، ہمیں اس سے تکلیف پہنچائے گی اس چیز سے، حرام کاموں میں انسان کو ہارم پہنچتا ہے،
تو مت نہ کر رہے بیلنس بٹوین دین اور دنیا، کیونکہ دونوں ایک ہی ہے. دنیا گزارنی ہے صحیح طریقے سے، انسان کا دین خود بن جائے گا، کیونکہ دین مطلب ہے وے آف لائف، اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. اس لیے ہمیں دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری دنیا کی بھی اچھی کر دو، اور آخرت بھی اچھی کر دو، اور ہمیں عذاب النار سے بچا دو. کیونکہ سب سے بڑی کامیابی انسان کے لیے کیا ہے؟ کہ وہ جہنم کی آگ سے بچے گا. فمن زحزح عن النار، پر جو شخص بچا دیا گیا جہنم کی آگ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت کے اندر، فقد فاز، بتحقیق وہی کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نہیں ہے الا متاع الغرور، لیکن صرف ایک دھوکے کا سامان. دنیا کی زندگی جو ہے وہ دو سامان، دو سامان دھوکا ہے، دھوکے کا سامان ہے. ایک بڑا دھوکا مل جائے گا انسان کو، جب انسان مر جائے گا تب اس کو یہ دھوکا ختم، اس کو لگے اچھا 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 یہ تھی زندگی ختم ہوگی ساری، تب وہ متنب ہو جائے، لیکن تب بہت لیٹ ہو گیا ہوگا. اس لیے عقل مند انسان ہوتا ہے کیا؟ بیدار، دنیا کے اندر بیدار ہوتا ہے. جو نادان انسان ہوتا ہے وہ کور میں ہو جاتا ہے بیدار، اچھا میں ہو کیا بیدار، یہ دنیا نہیں تھی سچ میں، ہمیشہ رہنے والی. عقل مند انسان اس دنیا میں رہ کے ہی بیدار رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، متنبہ رہتا ہے، اور اس کو بولتے ہیں مومن. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہوگا، حساب اپنے آپ کا لیتا ہوگا، خود کو اکاؤنٹیبل رکھ کرتا ہوگا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی جس میں ہوگی، اور وہ موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہوگا اپنی آخرت کے لیے. وہی تو حقیقی عقل مند ہے، جو لانگ ٹرم بینیفٹ کو پریفرنس دے گا، اور شارٹ ٹرم بینیفٹ، جو لانگ ٹرم مصیبت سے خود کو بچائے گا، اگرچہ شارٹ ٹرم تھوڑی بہت مشکلات وہ سامنا کرے گا، کرنا پڑے گا، اس کو اسی کو بولتے ہیں عقل مند. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اچھا جو یہاں پہ آ گیا نا یہ چیز کہ کچھ لوگ بولتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے، ٹھیک ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں نیکی دے. یعنی کہ یہ اعمال خیر کی توفیق ہے، یعنی یہ حسن ہمیں گڈنس عطا کرو. فی الدنیا حسنہ، دنیا کے میں گڈنس، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہو گیا اعمال خیر کی توفیق. یعنی کہ اہل ایمان دنیا میں بھی دنیا طلب نہیں کرتے، وہ اہل ایمان دنیا میں رہ کے بھی دنیا طلب نہیں کرتے، بلکہ نیکی کی ہی توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دو، ہم مزید نیکی کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے. طواف کے دوران لوگ ہر جگہ کی الگ الگ دعا پڑھتے تھے، خواہ خود ساختہ ہے، ان کے بجائے طواف کے وقت یہی دعا پڑھنی مصنون ہے. ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا ہی مصنون ہے نا. یہ رکن یمانی جو یمن کی سائڈ سے جو ایک کارنر آف کعبہ ہے اس کو بولتے ہیں رکن یمانی، ادھر سے لے کے برابر کہاں تک؟ حجر اسود تک کی دعا پڑھنی چاہیے. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تم اللہ کو یاد کرو ایام و معدودات کے اندر، نمبر ڈیز کے اندر، گنتی کے چند دنوں کے اندر. یعنی کہ ایام التشریق، ایام و معدودات سے مراد ہے کیا؟ ایام التشریق، یعنی کہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، ایام التشریق بولتے ہیں. تشریق بولتے ہیں شاید ڈرائی کرنے کو، کیونکہ اس ٹائم پہ جو تھے نا یہ عرب، وہ میٹ کاٹتے تھے اور ڈرائی کرتے تھے، تشریق بولتے ہیں اس کو ہی. ٹھیک ہے، وہ ان 3 دن تک، تین دنوں تک ایسا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ شاید نمک ڈالتے تھے اس کے اوپر، نمک سے بنا آتے ہیں وہ سارے شاید مائکرو آرگنزمس، وہ بیکٹیریا وغیرہ وہ نہیں اس پہ چڑھ جاتے، فنگس ونگس، وہ نمک ڈالتے تھے اور رکھتے تھے دھوپ میں. اس کو بولتے ہیں کچھ یہ، کیا بولتے ہیں اس کو، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے. اچھا فمن تعجل فی یومین، بس جس شخص نے پرزرویٹو، ہاں ایک طرح سے پرزرویٹو کام دیتا تھا نا وہ نمک جو کرتے تھے، سن ڈرائنگ میتھڈ، ہاں کچھ ایسے ہی بولتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے. میں پڑھا تھا پچھلی بار نا جب وہ جس پہ بنائی تھی ریل بھی اس ٹائم پہ، میں جس ٹائم پہ ایگزام تھا بولتا کرو ریل بنائی، میں چاہوں گا فیل ایگزام میں. اچھا اس کے بعد ان میں ذکر الہی، یعنی کہ آواز بلند تکبیرات مصنون ہیں، کس میں؟ ایام التشریق کے اندر تکبیرات بلند آواز کے ہیں. وہ کیا تکبیرات؟ صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں، بلکہ ہر وقت تکبیرات پڑھنی چاہیے. یہ تکبیرات اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے، کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنا مصنون ہے. جب میں کنکریاں ماروں گا نا
ये नई नई अवतार में लिखा है, इमाम शौकानी ने लिखे थे। तब मुझे क्या पढ़ना है? यही अल्लाह अकबर, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द। ये नई अवतार है, बहुत अच्छी किताब है, इमाम शौकानी की किताब, ये फिक्र के बारे में किताब है, नई अवतार। उसके बाद ومن الناس من يعجبك كلامه अच्छे قوله अच्छे हम गए। ऐसे यहाँ पे हम थे। तुम अल्लाह का जिक्र करो नंबर डेज के अंदर, यानी कि गिनती के कुछ दिनों के अंदर। उससे मुराद कौन है? अय्याम तशरीक, 11 12 13। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है फमन तअज्जल फी यौमैन, जिसने उजलत की, जिसने हरी किया, जल्दी किया 2 दिनों के अंदर, फला इस्मा अली, उस पर कोई गुनाह नहीं है। यानी कि 2 दिन की जल्दी करने वाले पर भी गुनाह नहीं है। वमन तअख्खरा, जिसने डिले किया, ठीक है, जिसने डिले किया, फला इस्मा अली, उस पर कोई गुनाह नहीं है। और जो पीछे रह जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। वमन तअख्खरा, जो पीछे रह जाए, फिला इस्मा अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं है। लिमन इत्तका, फॉर द वन हु फेयर्स, उस पर, ये परहेजगार के लिए है। ये किसके लिए? परहेजगार के लिए। वत्तकुल्लाह, तुम डरो अल्लाह ताला से। वअलमू, तुम जानो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, कि तुम्हें जमा होना है उसी अल्लाह की ओर, तुम सबको गैदर किया जाएगा अल्लाह की ओर। उसको बोलते हैं हशर, जमा हो जाना अल्लाह ताला के सामने। तो इससे यहाँ पे क्या लिखा है कि जो यहाँ पे आएगा ना कि वमन तअख्खरा फला इस्मा अलैहि, जो 2 दिन की जल्दी करने वाला वाला होगा उस पर कोई गुनाह नहीं है, और जो पीछे रह गया उस पर कोई गुनाह नहीं है। इससे मतलब क्या है? यानी कि रमीउल जमरात, जो जमरात को पत्थर मार रहे होते हैं, रमी रमी कर रहे होते हैं, थ्रो कर रहे होते हैं पेबल्स को, उन पत्थरों के, उन पिलर्स के ऊपर। जमरतुल उला, जमरतुल वुस्ता, जमरतुल कुबरा, जमरतुल सुरा, जमरतुल वुस्ता। बड़ा पिलर, छोटा पिलर, बीच वाला पिलर, उनको पत्थर मारनी होती है ना। तो 3 दिन अफजल है, 3 दिन अफजल है। लेकिन अगर कोई 2 दिन, यानी कि 11 + 12 दिलहिज्जा मारेगा, वापस आ जाएगा, उसकी भी क्या है? इजाजत। वो ये कहना वमन तअख्खर फला इस्मा, नहीं है वमन तअज्जल फी यौमैन, इसने 2 दिन में जल्दी किया, यानी कि उसने 11 दिलहिज्जा किया, 12 दिलहिज्जा किया, फिर वापस आ गया, चलेगा। वमन तअख्खर, इसने डिले किया, 13 दिलहिज्जा के दिन भी उसने ऐसा कर दिया, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, जो डरता है अल्लाह ताला से। उसके बाद हम कहाँ पहुंचे थे? अच्छा, यहाँ पे अब अल्लाह ताला फरमाता है वमीन अन्नास से, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मैं यूँ अजीबू का कलाम हूँ, जिनके कलाम से आपको ताज्जुब होता है, जिनके कलाम से आपको ताज्जुब होता है। कलाम से नहीं, कौल से, मैं बोल रहा हूँ कलाम हूँ, कौल हूँ कि स्पीच से आपको ताज्जुब होता है, आपको प्लीज हो जाए, दैट प्लीजेज यू, आपको उससे अच्छा लगता है, ताज्जुब हो जाता है आपको उस चीज़ से, ठीक है, खुश 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 कर देती है आपको वो चीज़। फिर हयात दुनिया, दुनियाई ज़िंदगी के अंदर उनकी स्पीच, वयशहिदुल्लाह, एंड ही कॉल्स टू विटनेस अल्लाह, ठीक है। और वो जो होता है वयशहिदुल्लाह अला मा फी कल्बी, ऑन व्हाट इज इन हिज हार्ट। वयशहिदुल्लाह अला मा फी कल्बी का मतलब क्या होता है? यानी कि इसने यहाँ पे लिखा है अ, और वो अपने दिल की बातों पे अल्लाह को गवाह रखता है। वयशहिदुल्लाह, अल्लाह को गवाह रखता है, अला मा फी कल्बी, अपने दिल की बातों पे वो अल्लाह को गवाह रखता है। वो अलदुल खिसाम, हालांकि वो मोस्ट कर्लसम ओपोनेंट होता है, वो बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाला ओपोनेंट होता है, वो ज़बरदस्त झगड़ालू होता है। अलदुल खिसाम हो गया, ज़बरदस्त झगड़ालू वो होता है। वो अल्लाह ताला को गवाह रखता है अपने दिल के ऊपर, वयशुदुल्लाह अला मा फी कल्बी। अल खिसाम, अलद बोलते हैं सख्त झगड़ालू, किसको बोलते हैं? मोस्ट कर्लसम ना, सख्त झगड़ालू जो होगा। और खिसाम किसको बोलते हैं? झगड़ा करना, लड़ाई करना, ठीक है, खिसाम बोलते हैं लड़ाई झगड़ा करने को। और अलग बोलते हैं सख्त लड़ाई झगड़ा करने को, यानी कि अलदुल क़िसाम हो गया बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला, सुपर से भी सुपर लड़ाई झगड़ा करने वाला। तो यहाँ पे इसके बारे में तफसीर में ये आ गया कि बाज़ ज़ईफ़ रिवायत के मुताबिक इसमें आ गया, इसमें सही रिवायत नहीं आई है, कि बाज़ ज़ईफ़ रिवायत के मुताबिक ये आयत एक मुनाफिक के बारे में आई है, जिसका नाम था अखनस बिन शरीक थक़फ़ी, ठीक है, अखनस, मैं लिखूंगा यहाँ पे, अखनस बिन शरीक थक़फ़ी इसका नाम था, थक़फ़ी। इस मुनाफिक के बारे में आ गया कि नाज़िल हो गई आयत। लेकिन सही तर बात यह है कि इससे मुराद सारे मुनाफिकीन हैं,
ٹھیک ہے، اور متکبرین، تکبر کرنے والے، اور منافقین سے مراد ہے، اور ان میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں سے اتنی اچھی باتیں کرتے، مطلب منافقین کیوں کیا ہوتا ہے، ان کی زبان اچھی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں نا وہ چر زبان ہوتے ہیں منافقین، کیونکہ اب تو ان کو ایمان دل میں نہیں ہوتا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنی چر زبان سے دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، وہ ایسے بیان کریں گے آپ سمجھیں گے وہ ایمان والے ہی ہے، وہ مسجدوں میں واز پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ دروس دینے والے ہوتے ہیں، لیکن منافق ہو سکتے ہیں وہ ایسے اچھے سے بات کریں گے آپ سوچیں گے اللہ اتنے بڑے مومن، ایسے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ منافق ہوں گے، ان کو بلیو ہی نہیں ہوگا، وہ جو پریچ کرتے ہوں گے اس پہ، بس دنیائی فائدے کے لیے وہ پریچ کرتے ہوں گے، ایک دنیائی اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے، ان کو اندر سے ایمان نہیں ہوگا، ان کو بولتے ہیں منافق، کیونکہ منافق چر زبان ہوتے ہیں، جس طرح اللہ قرآن میں فرمایا ہے منافقوں میں بھی کیا ہے وہ اذا جاء المنافقون کأنہم خشب مسندہ، وہ مطلب لیئرڈ باتیں کرتے ہیں اچھے سے، آرگنائز باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتی ہے ہمیں کیسے، ہاؤ وی ہیو ٹو آرٹیکولیٹ دا اسپیچ، ہمیں کیسے بات کرنی ہے، منافق صحیح دوست جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتی ہے ہمیں لوگوں کو کیسے دھوکہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو منافق جو ہوتے ہیں ان کی زبان کیا ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ زبان سے کیا بولتے ہیں لا الہ الا اللہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو منہ سے بولتے ہیں، وما هم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہوتے، تو منافق دل سے بولتے ہیں، دل میں اس کو یقین نہیں ہوتا ہے، کافر زبان میں بولتے ہیں میں کافر ہوں، دل میں بھی کافر ہی ہوتا ہے، منافق دل میں کافر ہوتا ہے، زبان میں کیا بولتے ہیں مومن ہوں، ٹھیک ہے۔ آ، جو یہاں پہ کہ نا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ he calls Allah as witness، وہ بس اللہ کی قسم دکھا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ سو دیٹ ہی ول اپیئر ایز جینوئن، تاکہ وہ لگے کہ یہ جینوئن انسان ہے، وہ بس اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی قسم ایسے ہے، اللہ کی قسم ایسے ہے، تاکہ وہ لگے کہ یہ مومن ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو، اور جو یہاں پہ نا تاکہ وہ ڈسیو کر سکے، تاکہ وہ دھوکہ دے سکے مومنوں کو، ایسا اس لیے کرتا ہے، وہ علد الخصام جو یہاں پہ آ گیا، وہ بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے، جھگڑا لو وہ، ہے نا وہ فائرسسٹ اوپوننٹ ہوتا ہے، بہت غصے والا ہوتا ہے، غصے والا نہیں، کیا بولیں گے، تیز خطرناک جھگڑالو ہوتا ہے وہ، یعنی کہ بیہائنڈ دا سین وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایروگینٹ ہوتا ہے، وہ ڈویژن کاز کرتا ہے، یا وہ لڑتا ہے خطرناک غصے میں، لیکن دکھاتا کیا ہے دور سے، ان کی اسپیچ جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، وہ سویٹ ورڈس استعمال کرتے ہیں، جو کنونسنگ ورڈس ہوتے ہیں، تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اخلاص والے، یہ سنسیئر ہے، اور یہ ٹرسٹ ورتھی ہے، ان پہ ٹرسٹ کریں گے ان کے، لیکن منافق کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ اس کے ورڈس میچ نہیں کرتے، تو ان کے ایکشنز چیک کرنے پڑتے، ان سے ان کا نفاق سمجھا جاتا ہے، بولتے تو سب کچھ ہے لیکن کرتے نہیں ہیں، تو جب آپ کے ورڈس اور ایکشنز میچ کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں مومن ہے، جب ورڈس اور ایکشنز میچ نہیں کرتے اس کو کیا بولتے ہیں، when words don't align the actions، وہ منافق کی علامت ہوتی ہے، تو اسی شخص کے بارے میں آگے یہ جو کہ حدیث ضعیف ہے لیکن اوکے، الاخنس بن شریق الثقفی، لیکن زیادہ صحیح رہا ہے کہ ساروں کے بارے میں آگے، تو سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے، منافق کی ایلوکوینٹ اسپیچ سے ہمیں جو ہے دھوکہ نہیں کھانا ہے، کتنے ہو سکتے ہیں ایلیکوینٹ اسپیچ والے لوگ، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہوں گے، وہ منافق ہوں گے، کتنوں سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا لیکن وہ اچھے لوگ تھے ہی نہیں، وہ فاسق تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا، ہو سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی جو دین کا کام کرتا ہے وہ اچھا ہوگا، سب کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والا کون ہے، وہ عالم بالمحتدین، اس کے بعد وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ ٹرن اوے کرتے ہیں، وَإِذَا تَوَلَّى جب وہ ٹرن اوے کرتے ہیں، جب وہ لوٹ کر جاتا ہے، منافق کے بارے میں کہا جا رہا ہے سعی فی الارض، وہ اسٹرائیو کرتے ہیں زمین کے اندر، وہ لیفسد فیہا تاکہ وہ فساد مچائے زمین کے اندر، ویہلک الحرث تاکہ وہ ہلاک کر دے، ختم کر دے، ڈسٹروائے کر دے کراپس کو، حرث بولتے کراپس کو، اور حارث کوئی نام ہوتا ہے حارث بھی، حارث میں بول رہا ہوں سے حارث، حارث کا مطلب ہے فارمر، کراپس اگانے والا، اس کو بولتے ہیں حارث، اب اس کا نام حارث نہیں، حارث کوئی نام نہیں تھا، سال سال وہ رکھتے ہیں اصلی نام، ان کا مطلب ہے حارث سین سے، اور حارث کا مطلب ہوتا ہے مطلب یہ نا یہ واچ مین، کیونکہ حدیث میں آگے کہ آئینان لا تمسہم النار، دو آنکھوں کو آگ ٹچ نہیں کرے گی، عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جس نے اللہ کے ڈر سے رویا، اسے جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے گی، وعین باتت
تحرس فی سبیل اللہ، ایسی آنکھ باتت جس نے رات گزاری، تحرس، اس نے پہرا دیا، تحرس ٹھیک ہے، حارس سے بن گیا ہے، پہرا دینے والا، واچ مین، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر، تو وہی ہولی کو الحرث والنسل، ہلاک کر دیتا ہے یہ منافق جو سعی کرتا ہے، غش کرتا ہے زمین میں کرپشن پیدا کرنے کی، ہلاک کرتا ہے کراپس کو، والنسل اور پروجنی کو، نسل کو، واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے فساد کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جاتا ہے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یہ سمجھنی ہے اللہ کی قسم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جاتا ہے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کی عزت جو ہوتی ہے، اس کا جو پرائڈ ہوتا ہے، یہاں مراد سے پرائڈ ہے، اس کی پرائڈ اندر سے ہوتی ہے، وہ اس کو پکڑتی ہے بالاسم، ٹو دا سنس، تکبر اس کو لیتا ہے کہاں کی اور، گناہ کی اور، فحسبه جہنم، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری ریسٹنگ پلیس جہنم ہے۔ اب بتائیں حدیث میں آ گیا سب سے بدترین شخص وہ ہے جسے کہا جائے گا اتق اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور وہاں سے بولے گا مائنڈ یور اون بزنس، مجھے مت سکھاؤ، اس سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بتائیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کیا آ گیا ہے، جب ان سے ایک بار کہا ایک شخص نے اتق اللہ، ڈری اللہ تعالیٰ سے، آثار میں آ گیا کہ وسفر، وہ یلو ہو گئے خوف سے، ان کو پسینہ آ گیا، ایسے تھے ہمارے اسلاف، وہ جب اللہ کا نام سنتے وہ ڈر جاتے، وہ کام جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ایسی کیفیت رکھے، ہمیں بھی ایسی کیفیت ہونی چاہیے، اگر میں کہوں گا آپ سے اتق اللہ، ڈری اللہ سے، آپ کہیں گے مجھے اتق اللہ، ڈری اللہ سے، تو مجھے تھر تھر ہونی چاہیے، میں کانپنا چاہیے، میرا رنگ چینج ہونا چاہیے، اس کو بولتے ہیں ایمان، یہ تھا ہمارے اسلاف کا ایمان، کہ صحیح طور سے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو رنگ تھا وہ تھا یلو اس ٹائم میں، جب ان کو بولتا اللہ سے ڈریے، اتق اللہ، مت چھوڑا جملہ ہے یہ، اتق اللہ چھوڑا جملہ نہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے، اللہ سے ڈرو، جس نے دنیا بنائی ہے، تمہیں بنایا ہے، تمہیں زندہ کیا ہے، تمہیں زندگی دی ہے، اس سے ڈرو، گناہوں سے بچو، اتق اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ کتنے سارے اس جملے سے ہی ہدایت ہے نا، اللہ کے رواب سے آ گیا نا، کتنے احادیث سے ملتا ہے، ایک بد فعلی کرنے کے لیے اپنی کزن کے نزدیک گیا تھا ایک شخص، تو اس نے اس کو کہا اتق اللہ، تم ڈرو اللہ سے، تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ ڈر گیا اور وہ بھاگ گیا ادھر سے، اس کو اللہ کا خوف آ گیا۔ اس جملے میں اتنی طاقت ہے، لیکن ایمان والا سمجھ پائے گا اس کی طاقت کتنی ہے، جتنا ایمان ہوگا اتنا اثر ہو جائے گا، سیدھی سی بات ہے، کسی کو بولیں گے اتق اللہ، بولے گا تم کیا بولتے ہو، اس کو فرق ہی نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ بدترین شخص بن گیا ہے نا، کسی کو بولے گا اتق اللہ، وہ اتنا ڈر جائے گا اس کو چکر آ سکتا ہوگا اس ٹائم پہ، تو ایمان کی الگ الگ لیول ہر ایک کو ہوتی ہے، اور ایمان کم زیادہ ہو جاتا ہے، الایمان یزید بالطاعت وینقص بالعصیان، ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے سے، اور ایمان گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے نافرمانی کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے اور ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تقوی نصیب کرے، ہمارے دلوں کے اندر تقوی ہمیں عطا کرے۔ اچھا اس کے بعد ومن الناس من یشتری، اچھا جو یہاں پہ ہے نا یہ چیز یہاں پہ کیا آ گیا، یہاں پہ آ گیا کہ جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، تو تکبر اور تعصب، تکبر اور تعصب عزا ہے نا یہاں پہ، اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ یہ آیت کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آ گئی ہے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ رومی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا یہ مال سب یہاں کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے اس کو۔ اس کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا، اور دین ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، کہ اسے سب چھوڑ دیا دنیا، بس یہ آخرت کی طرف میں آ گیا، 2 مرتبہ فرمایا کہ صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے۔ لیکن یہ آیت عام بھی ہے، یعنی کہ جو تمام مومنین ہیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، استغفر اللہ،
देखिए मुझे क्या हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ दूसरे का तफसीर दूसरी आयत का तफसीर। यहाँ पे अखलत इज्जत बिल इस्म, यानी कि तकब्बुर और गुरूर उसे गुनाह पे उभारते हैं। इज्जत का मतलब होता है गुरूर, गुरूर और अनानियत। इंसान का कब गुनाह करता है? जब वो गुरूर करता है, अनानियत उसको बोलती है मुझे क्या है, मसला कुछ भी नहीं है, कौन है अल्लाह ताला, देखेंगे वहां पे क्या करेगा वो। अपने वो अनानियत उसको होती है, अनानियत तकब्बुर होता है, कुछ नहीं मसला, मैं गुनाह करता हूँ, मसला नहीं है, डरता ही नहीं है गुनाह करने से। तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला कभी बख्शता नहीं है। अल्लाह ताला हर एक गुनाह हर एक को बख्शेगा, इल्लल मुजाहिरीन, मुजाहिरून, एक्सेप्ट उनको जो गुनाह को फिर तजहीर करते हैं, पब्लिकली बोलते हैं हमने गुनाह किया, आज मैंने इतने सिगरेट पिए, यहाँ से बोलते हैं आज मैंने इतने गुनाह किए, तो उससे अल्लाह ताला कभी नहीं बख्शेगा, क्योंकि उसमें एहसास होता ही गुनाह करने का। गुनाह पे एहसास होगा तो हर गुनाह माफ हो जाएगा, बल्कि गुनाह जितने करेंगे माफ हो जाएंगे। अब इस मतलब है कि नहीं हमें गुनाह करने करने फिर माफी मांगी नहीं, लेकिन ये मसला है, गुनाह पे एहसास होना ये बहुत बड़ी बात होती है। वमिन अन्नास से लोगों में से कुछ ऐसे मैं यश्तरी नफ्सहू, जो बेचते अपने नफ्स को। ये आ गया सुहैब रजी अल्लाह अन्हु के बारे में, जो उल्टा पढ़ रहा था मैं, और क्या हो रहा है इसको। मैं यश्तरी नफ्सहू, जो बेचते अपने आप को, इब्तिगा मरदातिल्लाह या नफ्सहू इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह ताला की मर्जात प्लेजर को सीख करने के लिए, उसको चाहने के लिए वो ऐसा करते हैं, अपने नफ्स को बेच देते हैं। वल्लाहु रऊफ बिल इबाद, अल्लाह ताला मेहरबान है, बड़ी मेहरबानी करने वाला है, फुल ऑफ काइंडनेस है अपने बंधुओं के साथ। ठीक है, तो ये उसके बारे में आ गया है। ये तो ये आयत आम भी है, तमाम मोमिनीन या मुत्तकीन जो दुनिया के मुकाबले दीन को तरजीह देते हैं, ठीक है, दीन को आखिरत को तरजीह देते हैं, ठीक है, वो सब इससे मुराद है। किसमें कि वो अपने नफ्स को बेच डालते हैं अल्लाह ताला की मर्जी के लिए, बोलते हैं हमारा नफ्स जो है वो अल्लाह के लिए है। उसके बाद इससे तो यहाँ पे क्या लिखा है, इससे यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि इस किस्म के या अल इबरतु बिउमूम लफ्ज़ ला बिखुसूस सबब, हमें पढ़ा था पिछली बार उस्ताद ने उसूल फिक्र में ये चीज़। अगर मैं नहीं पढ़ा होता, मैं पढ़ा हुआ था आपको इस टाइम में, सच में कैसे समझा पाता आपको ये सब चीज़ें, जो खासकर ये जो होते हैं ना, ये क्या इनको बोलते हैं उसूल फिक्र। अल इबरतु बिउमूम लफ्ज़, अल इबरतु बिउमूम लफ्ज़ ला बिखुसूस, ला बिखुसूस सबब। जो इबरत होती है ना, इबरत यानी कि एतबार किसका करना है, बेअमूम लफ्ज़, लफ्ज़ के अमूम का एतबार करना है, लफ्ज़ के अमूम का एतबार होगा, ला बिखुसूस सबब, सबब नज़ूल के खुसूस के लिए खुसूस का एतबार नहीं कर दिया जाएगा। यानी कि कॉज ऑफ सबब, सबब ऑफ नज़ूल क्या है, सबब नज़ूल क्या है, वो ख़ास उसका कोई एतबार नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें अमूमी माना लेना होता है लफ्ज़ का। इस अमूमी माना में कितने आ जाते हैं, सारे मोमिन, किसमें, वमिन अन्नास से लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो नफ्स अपने नफ्स को बेच देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, वो सारे मुत्तकीन मोमिन यहाँ पे आ जाते हैं। इसको बोलते हैं अल इब्रतु बिउमूमि लफ्ज़ि ला बिखुसूसिस सबब, वरना ये अखनस बिन, एक मिनट, इससे यहाँ पे